سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد بعض انسانوں کی عادت ہے ہم میں سے کہ بہت بڑے بڑے جو اہم کام ہوں ان کو بھی بہت لائٹلی لیتے ہیں، بہت آسانی سے اس کو دیکھتے ہیں، توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، چاہے کتنا بڑا انسان سمجھا رہا ہو، بزرگ سمجھا رہا ہو ان کو کہ بھئی ایسی بات نہیں ہے، اس کی یہ نقصان ہوتا ہے، فلاں نقصان ہوتا ہے، یا فلاں فائدہ ہے، اس چیز کا فلاں فائدہ ہے، تو وہ سنتے نہیں، بہت جہاں ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا کر لیں گے. تو میرا تو مشاہدہ یہ ہے اس حالت کے اندر کہ آخر ایک دن کو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے، اور پھر جب نقصان ہو جاتا ہے کہ تو ہو یار بالکل صحیح، میرے سارے والد صاحب نے مجھے صحیح سمجھایا تھا، میرے چچا نے مجھے صحیح سمجھایا تھا، فلاں بزرگ نے مجھے صحیح نصیحت کی تھی، یار میں بات مان جاتا تو بڑا اچھا ہوتا، اور کافی دور نقصان میں بیچارہ نکل جاتا ہے، تو بس پھر پچھتاوے کو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ بہت بری عادت ہے انسان کی کہ ہم بڑی سے بڑی چیز کے بہت سلائٹلی لیتے ہیں، بس توجہ نہیں کرتے اس پر، غور بھی نہیں کرتے کہ بھی کون کہنے والا ہے، کون بتانے والا ہے، اس کا نقصان کتنا ہوگا، اس کا فائدہ کتنا ہے، مجھے بچنا چاہیے، سمجھ جاؤں. نہیں بس پرواہ نہیں کرتے. یہ دنیا کے ساتھ بھی اور تعجب کی آخرت کے ساتھ بھی ہمارا یہی معاملہ ہے، آخرت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. زیادہ جو حشر کے میدان میں اور قیامت میں جو سب سے زیادہ پچھتانے والے لوگ ہوں گے، قرآن بتاتا ہے، اللہ کی کتاب بتاتی ہے، ان میں یہ وہ لوگ زیادہ سب سے زیادہ لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو بہت سلائٹ لیا تھا، وہی نقصان ہوں گے سب سے بہت سلائٹلی، بس ٹھیک ہے جی جب آئے گی قیامت دیکھی جائے گی تو خیر ہے. اس قدر وہ اندھا کر دیا تھا شیطان نے اور نفس نے ان کو، اس قدر زیادہ کہ انہوں نے کبھی اس طرف اتنا غور ہی نہیں کیا کہ کون کہہ رہا ہے، کس کا کلام ہے، کون بتا رہا ہے ہمیں. یعنی اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ اللہ سے بڑا بتانے والا کون ہو سکتا ہے ہستی میں؟ اللہ کے نبی سے بتانے والی کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ جو ہے قرآن و حدیث ہے ہی جیسا، اور سب یہی بتایا اللہ نے کہ یہ مت کرو اس کا یہ نقصان ہوگا، یا یہ کہا کہ یہ کرو اس کا یہ فائدہ ہوگا.
لیکن انسان جو ہے اس پہ بھی لاپرواہی بخشتا ہے. اتنے لاپرواہی کوئی توجہ ہی نہیں دیتا اس پر، توجہ ہی نہیں دیتا. روز قیامت پہ پھر حال اس کا کیا ہوگا آپ سوچیں. سب سے پہلے تو یہ مجمع جو ہے اس چیز کی نیت کر لے کہ یہ عادت اگر ہمارے اندر موجود ہے تو انشاءاللہ اس عادت کو ختم کریں گے. میں دیکھا ہے بھائی دنیا میں اس نقصان ہے اس کا. اگر دنیا کے کام میں آدمی اس پہ توجہ نہ کرے اور آخر تو ہے ہی ہے، اس کا تو سوال ہی پتہ ہے اس وقت کیا کرے گا آدمی. اس میں قرآن کہتا ہے اب بتاؤ اب کیا ہے، اب تو کچھ نہیں، ختم ہو گیا. میرا قرآن تمہارے پاس تھا، میری حدیثیں، میرے حبیب تمہارے حدیثیں تھیں، تم نے نہیں سمجھا. سمجھانے والے لوگ تھے، بتانے والے لوگ تھے. تو یہ تو بھئی ختم کرنی پڑے گی ہمیں. انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قومی یجتمع یذکر اللہ لا تطردوا بذلک. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی سے سنا. روایت کون کر رہا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں، بہت بڑے صحابی تھے. آیا کہاں ہے؟ بڑی بڑی حدیثوں کی کتابوں میں ہے، بخاری میں ہے. اور اس کو کون نقل کون کر رہا ہے؟ حضرت محمد ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کر رہا ہے. کتنی مستند نصیحتیں مجھے بتایا، اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کتنی بڑی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، سوچیں. اور ہم اگر اس بات کو سلائٹلی لیتے ہیں اور لے رہے ہیں، دنیا لے رہی ہے. لاپرواہی سے سوچے اس باتیں سن، اس بات کو، اس نصیحت کو سن کے یہ بھی نہ سوچیں کہاں سے آ رہی ہے، کس طرح کتاب میں جمع ہوئی ہے، امام بخاری نے اس پہ کتنی محنت کی ہوگی، کس طرح اس حدیث کو جمع کیا ہوگا، کس طرح لمبے لمبے سفر کیے ہوں گے، اور کس طریقے سے یہ پہنچے ہوں گے وہاں تک. پھر وہی حدیث کا آج اتنے سالوں سال بعد بولڈن کے اندر ایک مجموعے کے اندر یہ حدیث بیان کی جائے گی. یہ سب اہتمام جو اللہ نے کیے سب لا استغفر اللہ سب فضول ہے. مجھے بتائیں تو اس کو لاپرواہی سے سننا اور سننے کے بعد اس کان سے نکال کے اس کان میں نکال دینا، مجھے بتائیں کوئی سینس ہوگا ہمارا؟ کتنا بڑا پیغام، اور ہمارے کام کا پیغام. وہ چیز جس کے لیے مر رہے ہیں یہ ساری دنیا، وہاں پر مرے گی اس چیز کے لیے. اللہ کے نبی نے اس کا حل کیسا بیان فرما دیا. ہاں سب سے بڑی جو ہمیں ضرورت یہ ہوگی کہ بھئی بس اللہ کی طرف سے انعام مل جائے ہمیں، بھئی تم بخشے گئے. ہوگا ہی نہیں ہوگا، ہر آدمی اس کا منتظر ہوگا ہی نہیں ہوگا کہ کسی طرح یار یہ اعلان ہو جائے میرے لیے. پسینے میں ڈوبے ہوں گے، یہ حالات سوچیں آپ. تو سب سے بڑی خواہش انسان کی یہ ہوگی کہ یار کسی طریقے سے بھی اللہ کی طرف سے تمہیں انعام یہ مل جائے، یار تم بخش دے گی. سب بھول جائیں گے اپنی عبادتیں شباتیں، بس وقت یہ ہوگا اللہ تو رحم فرما ہم پہ، ہمیں بخش دے. آج وقت ہے. اب سوچ میری بات سوچتے ہیں نا، اور یقین نہیں کر رہا. ابھی آیا سارا موضوع میرے ذہن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں. واللہ باللہ ابھی نماز پڑھتے پڑھتی بات آئی کہ بھئی یہ تو بات کر دینی چاہیے، ورنہ تو ذکر کرنا تھا. سوچیں اللہ نے دل میں ہلکا کر دی بات کی، تو بڑی اہم بات ہے. شاید کسی کی زندگی بن جائے انسان، کچھ سمجھ جائے آدمی. پتہ نہیں کس کی موت آنے والی جلدی سے، اسی مجموعے سے کوئی نکلنے والا ہو، کیا پتہ. تو ہم نیت ہی کر لیں، تو جب نیت کر لیتے تو آدمی اس کو اللہ قبول فرما لیتا ہے. تو پہلے نیت کیا کرنی ہے ہم نے، کیا کرائی تھی میں نے، کہ لاپرواہی نہیں برتیں گے کسی چیز میں، سلائٹ نہیں لیں گے ہم کسی چیز میں. دنیا کے معاملے میں بھی سوچیں کہ یار یہ منع کر رہا ہے مجھے نقصان نہ ہو جائے دنیا. اور آخرت کے بارے میں تو بھائی جب اللہ اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اس پہ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے، آدمی سستی کرے اور لاپرواہی برتے. جو کرنا ہی بہت آسان ہے. اب دیکھیں گے کیا میسیج ہے. تو نیتیں کر لیں کہ انشاءاللہ اس کو لاپرواہی سے نہیں سنیں گے، اس بات پہ عمل کریں گے. ریڈی ہیں سب؟ سنا دوں پھر. پہلے تو میں نے مٹی صاف کی ہے نا ماشاءاللہ، اب اندر سے ہیرے نکال رہا ہوں آپ کے لیے. سبحان اللہ، اب ہیرا آ رہا ہے.
وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں جب ہم حشر میں کھڑے ہوں گے. آج اس کا علاج مل رہا ہے اللہ کے فضل سے, آج مل رہا ہے اس کا علاج. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں دے رہا, مفتی صاحب نہیں ہے, کوئی عالم صاحب نہیں ہے, محدث نہیں ہے. کون ہے؟ امام الانبیاء فرما رہے ہیں, رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں, جس کا مشن یہ تھا کہ میں اپنی امت کے ایک ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچاؤں. ایسی ایسی پیاری ترکیبیں بتا رہے ہیں. انس رضی اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں قیامت تک. کیا کہا کہ حدیث پڑھی ہے نا میں نے, من قوم یجتمع یذکر اللہ لا تردنا وجہ لا تردنا بذلک. ابھی آگے پڑھوں گا حدیث. کیا فرمایا ہے کہ انس بتا ذرا لوگوں کو, قیامت تک بتا دے لوگوں کو کیا, کہ جو لوگ سبحان اللہ من جو بھی آتے, جو قوم, جو لوگ بھی کسی نسل سے ہوں, کسی قوم سے ہوں, یجتمع جمع ہو جائیں. جمع ہوئے نا آپ نے, جو قوم جو بھی انسان ہو, اگر وہ جمع ہو جائے اور جمع ہو کے یذکر اللہ, اللہ کا ذکر کرے. پھر بولے اب سنیے نصیحت آ رہی ہے تو کچھ ہو گیا ذکر نہیں. اللہ کے نبی فرمائیں نہیں, یہ بات نہیں ہے. کتنا آسان نسخہ بتا رہا ہوں میں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمع ہی ہونا ہے تم نے, اور جمع ہو کے تم نے کیا کرنا ہے اللہ کا, اور اس چیز کا بھی اہتمام سبحان اللہ آپ کے لیے کریں گے. کوئی گورنمنٹ کرے نہ کرے, کوئی کمیٹی کرے نہ کرے, کوئی آدمی کرے نہ کرے, کوئی آدمی کرے نہ کرے, اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انتظام ہوگا. جی ہم تو ایسے ملک میں جائیں گے, جی وہ بڑا کافرستان ہے, یہ تو کچھ نہیں. کہتا ہے ملک کو چھوڑ دیں, ہر کونے میں جہاں مومن پہنچے گا اس کے لیے انتظام کیا جائے گا. جی کیوں, کیا ہوگا جس کے بعد چلو ہم نے ذکر کر لیا, کیا انعام ہے؟ کہتے ہیں انعام بھول جاؤ, انعام بھول جاؤ, اس کا تو ڈھیر تم حیران ہو جاؤ گے. سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ سب سے بڑا انعام اس میں یہ ہوگا کہ جس تمہاری زندگی کا مقصد ہے اور حشر میں تمہیں کام آئے گا. کیا کہ جس وقت اس طرح قوم جمع ہوگی اور اللہ کا ذکر کرے گی تو ایک فرشتہ آسمان پہ اعلان کرے گا, اور اس فرشتے کی آواز اور طاقت ہوگی کہ پوری دنیا اس کو سنے گی. اس آواز کو مردے سنیں گے, مچھلیاں سنیں گی, پرندے سنیں گے, درخت سنیں گے. اسی خطے پہ نہیں, اس خطے پہ نہیں, دنیا کے ہر خطے پہ ان کا انٹروڈکشن ہو جائے گا اس قوم کا. بیٹھے تو یہاں ہے ہم, اور ہماری بات سعودی میں پہنچ جائے گی جناب, انڈیا میں پہنچ جائے گی, ملیشیا میں پہنچ جائے گی, چائنا پہنچ جائے گی. ہمیں تو پتہ بھی نہیں, دیکھا بھی کبھی نہیں. کہتا ہاں بندوں میں نہیں پہنچ جائے گی کہ وہاں کی جو مچھلیاں ہوں گی سمندروں میں وہ بھی سن لیں گی. اتفاق سے کبھی اس مجمع سے جس کے لیے اعلان کیا گیا, کبھی اگر چائنا گیا تو مچھلی اس کا استقبال کریں گی. انٹروڈکشن ہو چکا ہے ان کا کہ تو وہی آدمی میرے پاس آیا. یہ حدیث ہے. کام کیا ہے, گھر سے اللہ نے نکالا, گرم مسجد میں بٹھایا, زور لگا, گاڑیوں میں ہے نا بھائی, کسی اونٹ پہ بیٹھ کے ہیں, گدھے پہ بیٹھ کر آئے, پیدل چل کے آئے, کھا پی کے آئے ہیں, پیٹ بھر کے آئے ہیں, آرام سے آئے ہیں, مسجد میں نماز پڑھی ہے, اچھے اچھے کپڑے پہنے ہیں, خوب ماشاء سج دج کے آئے ہیں. الحمدللہ, اللہ کی نعمت ہے. کیوں نہیں, سینٹ لگا کے, کھا پی کے, کپڑے پہن کے, اللہ دے رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کہ یہ سب کچھ دے رہا ہوں, یہ ایسے بندے ہیں یہ ضائع نہیں کر رہے اس کو, میری نعمت کا حق ادا کر رہے ہیں. حق جزاء الاحسان الا الاحسان. میں نے اتنا بڑا ان پہ احسان کیا, یہ خود ایک عجیب شکل میں یہ احسان فرما رہے ہیں. ایک اور چیز پہ اس نعمت کا کس طرح ذکر کر رہے ہیں. کھانے کی پیا دی ہے, کوئی بدماشی نہیں کر رہے, گنڈا گردی نہیں کر رہے, تماش بینی نہیں کر رہے, گپ شپ نہیں مار رہے, وقت کو ضائع نہیں کر رہے. نہیں, کیا ہے کہ جس وہ انتظام جو میں نے کیا ہے, اپنی گاڑیوں کو رخ موڑ دیے, چلو مکی مسجد, مکی مسجد, مکی مسجد. ہوا یہ نا بھائی, ہے تو پھر کیا ہے کہ آگے تو پھر فرشتے نے کیا آواز ہماری, یہ کون بتا رہے ہیں, یہ جو کمنٹری ہو رہی ہے کون بتا رہے ہیں, سوچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو پھر وہ آواز مارتا ہے. کوئی اس پہ ایسا ہو سکتا ہے انسان جو یقین نہ کرے, مجھے بتائیں.
تو آواز مارتا ہے فرشتہ، یہ کدھر، یہ کچھ بس آپ نے کہا تو اتنا یقین ہے کہ انسان آنکھوں سے دیکھ کے جھٹلا سکتا ہے، لیکن سرکار رسول کی بات کو نہیں جھٹلا سکتا. ہمارے ایمان ایسے ہیں الحمدللہ. تو فرمایا فرشتہ آواز مارتا ہے آسمانوں سے. کیا مارتا ہے؟ کہ پہلا انعام وہ دے گا کہ جب لاپرواہی برتنے والا شخص حشر اور قیامت کے روز جہنم کو دھکیل کے لیے جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پڑیں گی اور جا رہا ہوگا. کیوں؟ کہ اس نے اس کو لاپرواہی سے لیا تھا، میرے اس انعام کو جو میں نے بتایا تھا. وہ انعام اس وقت ملتا ہے. کون سے انعام ہے؟ فرماتے ہیں کہ پہلا انعام یہ ہے، سبحان فرشتہ کہتا ہے لوگوں تم کو اللہ نے بخش دیا، بخش دیا. بتاؤ کتنا بڑا انعام ہے، بخش دیا. پھر دوسرا انعام فرماتا ہے کہ بخشا نہیں بلکہ تبدلوا سیئات الحسنہ. سبحان اللہ، کہ بخش بھی دیا اور تمہارے جتنے گند تمہارے ساتھ چپٹے ہوئے تھے ان سب کو نیکیوں میں بدل دیا. انعام بھی دے دیا اللہ پاک نے. اللہ اکبر. اور اس میں ایک عجیب چیز جو میں نے پہلے حدیث کے پہلا رخ پڑھا تھا وہ تو بڑی عجیب چیز ہے. یعنی بخشش کے نام کتنا بڑا انعام ہے، گناہوں سے چھٹکارا کتنا بڑا انعام ہے. کیوں اتنا بڑا انعام ہے؟ کہ یہ جو گناہ ہے چھوٹنے تو ہیں، یہ کیسے چھوٹیں گے؟ جیسے گناہ ہوں گے اسی جہنم کے اندر پھینکے گا اللہ تعالیٰ. پاک کرے گا، کیونکہ ہمیں جنت میں بھیجنا ہے، پاک تو کرے گا. تو اس گناہوں کو جو انسان کو جو پاک کرے گی جہنم کی آگ کرے گی. تو آج سودا کیا ہے؟ سبحان اللہ، کہ آج ان گناہوں کو پاک کون کرے گا؟ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. بولا سبحان اللہ. مست کر دیتی ہیں حدیثیں دوست. نہیں کیا مست؟ نشہ چڑھ جاتا ہے الحمدللہ، نشہ چڑھ جاتا ہے. جو جہنم کی بدترین آگ کے اندر جو گناہ ختم کیے جائیں گے، آج اس بہترین ماحول کے اندر کھا پی کے، کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، خوب کھانا وانا کھا کے اور مزے سے بیٹھ کے آج اس طرح اللہ کے گناہوں کو صاف کر رہے ہیں. کن لوگوں کے؟ من قومی، وہ قوم جو اللہ کے نبی سسم کی باتوں کو لاپرواہی سے نہیں لیا، اس نے سلائٹ نہیں لیا. اس نے اس قوم سے مراد کیا ہے؟ اللہ نے ایک انتظام ایسا بھی کر دیا کہ آن لائن یہ کام شروع کر دیا. ٹیکنالوجی اتنا بڑا کر دیا کہ دنیا کے جس خطے میں جو مرد اور جو عورت ہمارے ساتھ اس ذکر میں شامل ہوگا وہ وہی مجمع ہوگا جس کا ذکر ہوگا. ان کو تو بلکہ زیادہ ملے گا کیونکہ تو سامنے ہے بھی نہیں، لیکن پھر بھی ان کی محبت نے الحمدللہ سب کام چھڑا کے انہوں نے اس آن لائن بٹھا دیا کہ یار آج ذکر ہے. کہیں 3 بجے ہیں رات کے، کہیں 2 بجے ہیں، کہیں سورج نکلنے والا ہے، کہیں غروب ہونے والا ہے، کہیں رات کے 3 بج رہے ہوں گے. ان لوگوں کو اللہ نے بٹھا دیا اور سنتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی بات کو لاپرواہی سے نہیں لیا. نہیں یہ کہیں تو فون کر کے دیکھ لیں، آپ پاکستان فون کر لیں، کیسے لوگ سن رہے ہوں. یہ سارا مجمع ہے، کڑک مجمع ہے، اور ہم کتنے بدقسمت. اچھا تو یہ انعام ایک بخشش کیا، اس کے بعد گناہوں کو ختم کرنے کا، دوزخ سے یہاں سے ایک تو عجیب انعام دیا. سبحان اللہ، کہ یہ قوم بیٹھتی من قوم یشتم یذکر اللہ لا ترودنا بذالک. یہ بڑا انعام ہے، بڑا انعام. کہتے ہیں جو قوم بیٹھتی ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے اور ان کا مقصد کچھ نہیں ہوتا ذکر کرنے کا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کیا مقصد ہوتا ہے؟ میرا رب. اللہ اکبر. یہ تو آخر رضا، یہ تو بہت اونچا مقام ہو گیا بھائی. یہ تو آدمی عبادت کرتے کرتے کمر بھی جھک جائے اس کی تو یہ انعام ملنا کہاں ممکن. لیکن آج اللہ نے سیل لگا دی اللہ کے فضل سے. بس مجمع میں بیٹھ جاؤ اللہ کا ذکر. تو آج کون سے انعام ملتا ہے؟ اللہ کی رضا کا. پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ یہ جو اللہ کے ذکر کی جو مجلس ہے اس کے اندر اللہ نے انعام چھپایا کیا ہے کہ میری رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے، اس رضا الہی نصیب ہو جاتی ہے. اب مجھے بتائیں شیطان اگر اس چیز سے نکال دے، اتنے بڑے انعام کو لاپرواہی سے انسان دے، چھوڑو یار ذکر چلیں، آج کیا ذکر میں جانا. ہو سکتا ہے اسی ذکر سے کام بن جائے، ساری زندگی میں ایک ہی دفعہ نصیب ہو جائے انسان کا کام بن جائے. نہیں سمجھے میری بات؟ تو میرے بھائیو بہت سی باتیں اللہ نے ہمیں قرآن میں حرف اتاری ہیں. الرٹ رہنا چاہیے، لاپرواہی کو نکال دیں. جہاں اللہ کے نبی سے کوئی پیغام آ رہا ہو کہ اس کے ساتھ اتنے انعامات ملیں گے، فوراً کر لیں اس کو، فوراً کر لیں. اور یہ اللہ کا ذکر آج کل تو بہت کمال ہے. اللہ سبحان اللہ نے ایسا عام کیا ہوا ہے. تو
بار بار بخشش کریں، بار بار اللہ کی رضا حاصل کریں، بار بار اپنے گناہوں کو دھلوائیں اللہ تعالیٰ سے. یہ کتنا پیارا موقع ہے، مجھے بتائیں. کرنا چاہیے دوستوں نے، کر لی نہیں سب نے. بس مجلس کو نہیں چھوڑنا. جہاں دیکھیں مجمع ہو رہا ہے ہمت کر کے پہنچ جائیں گے، یا پتہ نہیں پھر ملے نہ ملے. یہ 3 انعام مفت ملنے ہیں جو کہ جس کا تو کوئی حساب ہی نہیں. کتنے بڑے انعام مجھے اللہ نصیب فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق سے.